السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائز ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ عاطف صاحب موجود ہیں جو کہ ایک کرسچن تھے، غیر مسلم تھے، مسلمان جب ہوئے تو ان کے بعد مصیبتیں آنا شروع ہو گئی اور ان کے اوپر فائرنگ وغیرہ ہوئی۔ کیا معاملات ہے انہی کی زبانیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا مسلم ہونے کے بعد کیا آپ کو پریشانی آئی، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ میں تقریباً 6-7 سال سے پہلے میں مسلم کنورٹ ہو گیا تھا اپنی مرضی سے، جو کہ کسی نے مجھے کہا نہیں تھا اور کسی کی زور زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے میں کنورٹ ہوا تھا اور الحمدللہ میں مسلم ہوں اپنا۔ تو میرے گھر والوں کو نہیں تھا پتہ اس چیز کا۔ تو میرے بھائی گئے ہیں نادرہ میں کسی کام سے، تو انہوں نے چیک کیا ہے تو وہاں پہ اپنا کوئی کام تھا، تو انہوں نے نادرہ والوں نے کہا کہ آپ کا ایک بھائی کنورٹ ہوا ہے مسلم۔ تو بھائی میرا کہتا نہیں، تو وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ یہ کنورٹ ہوا ہے نا۔ تو گھر آیا بھائی تو بہت جھگڑا ہوا، ابو نے بھی ڈانٹا، سب نے، کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، کیوں اپنا مذہب چھوڑا، یہ وہ ادھر ادھر باتیں ہوئیں اور لڑائی جھگڑا ہوا اور نکال دیا گھر سے۔ تو میں بڑا مایوس ہوا اور میں پریشان ہو گیا گھر سے۔ جب نکلا تو میں نے کال کی اپنے سسرال والوں کو، جو کہ مسلم فیملی ہے۔ میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ کریٹ ہوا ہے، گھر والوں کو پتہ چلا ہے، تو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آ جائیں۔ انہوں نے مجھے رہنے کی جگہ دی، انہوں نے میری سپورٹ کی ہر لحاظ سے، اور وہ میری آواز بنے اور میرے ساتھ چلتے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ یہ بھی لاسٹ ایئر پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، تو میں اور میری بیٹی بچی 2.5 سال کی ہے اور مسز، ہم کسی فنکشن کے لیے نکلے ہیں گھر سے، تو جا رہے ہیں گاڑی میں، تو پیچھے سے ایک مہران گاڑی اور کچھ بائکس پہ نا لڑکے تھے اور انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، پہچان نہیں سکا کون ہے۔ تو انہوں نے ہمارا پیچھا کر رہے تھے، مجھے نہیں تھا پتہ۔ مسز کہتی یہ گاڑی اور بائک والے اسٹل ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ پتہ کریں نا کون ہے۔ تو میں نے کہا چھوڑو آپ جو بھی ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے ہیں ہم سواڈا، وہاں سنسان ذرا ایریا اور میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ مجھے بتائیے گا کتنی دیر بعد شادی، مطلب جب مسلم ہوئے کتنے سال بعد یہ واقعہ ہوا جب آپ سسرال کی طرف آ گئے؟ تقریباً 4 سال ہو گئے اس بات کو۔ جی 4 سال کے بعد حملہ ہوا؟ ہاں نہیں، مطلب 4 سال، جب 2 سال میں مسلم کنورٹ ہوا تھا، گھر والوں کو نہیں تھا پتہ، آفٹر 2 ایئر پتہ چل گیا۔ جب آپ سسرال کی طرف آ گئے اس کی کتنی دیر بعد حملہ ہوا؟ سسرال میں آ گیا اس کے 2-3 سال بعد ایسا ہوا، مطلب ابھی لاسٹ ایئر 2020-21۔ تو کیا آپ کی کوئی دشمنی ہے کسی سے؟ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملات نہیں ہے کہ جو بندہ کہے کہ میری دشمنداری ہے وہ۔ پھر کیا لگتا ہے آپ کے پیچھے کون ہے یہ ابھی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو میرے ننیحال ہیں وہی مجھے دھمکیاں دیتے تھے جان سے مارنے کی، وہی ہوں گے، کنفرم نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ہم مطلب وہ سواڈے کے پاس پہنچے ہیں نا، تو تھوڑا سا آگے ہوئے ہیں، سنسان جگہ، یہ لائٹ نہیں تھی وہاں پہ، تو فائرز کی آواز آئی ہے۔ تو میں ڈر کے گاڑی تیز کر دی، میں نے کہا یہ تو واقعی کوئی پیچھے ہے ہمارے۔ تو اسپیڈ سے ہم نکل کے آگے 15 پہ کال کی میں نے، جلدی میں نے کہا ایسے میں جی ٹی روڈ پہ ہوں، تو میں ابھی پیچھے میرے موٹر سائیکل پہ اور مہران پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، فائرز بھی کر رہے ہیں، تو کچھ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، ہم رابطہ کرتے ہیں، تو جو بھی آپ کو جی ٹی روڈ پہ جو بھی نظر آتا ہے پولیس والا رک کے ان کے پاس ٹھہریں۔ میں تھوڑا سا آگے گیا ہوں ڈی چوک کے پاس، وہاں پہ ایک 15 کی گاڑی کھڑی تھی پولیس والی، اسلام آباد پولیس۔ میں نے انہیں کہا کہ سر میرے پیچھے ایک مہران گاڑی ہے اور موٹر سائیکل والے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بچے آپ ایسے کرو، آپ جاؤ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اتنی بے حسی دکھائی انہوں نے اپنے پاس کھڑے ہونے کے بجائے، آپ کو کہا جائے؟ ہاں، مجھے انہوں نے کہا جاؤ آپ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، تو میں تھوڑا سا آگے گیا ہوں، تقریباً 3-4 منٹ یا 5 منٹ کی مسافت پہ، تو وہ گاڑی پھر میرے نزدیک آ گئی نا، اور موٹر سائیکل۔ تو میں سپیڈ میں نے اور کی، تو میں جیسی سروس روڈ آگے آیا نا، تو میں اس کٹ میں اندر چلا گیا سروس روڈ پہ، تو کٹ میں اندر چلا گیا، وہ سپیڈ میں تھے، وہ سیدھا آگے ہو گئے۔ جب تک انہوں نے مڑنا تھا میں نے مڑ کے رانگ وے سے نکل آیا میں۔ تو جیسے میں گھر پہنچا ہوں تو ہم اوپر آئے ہیں، 5-10 منٹ گزرے ہوں گے، تو اتنی فائرنگ ہوئی ہے، میں نے کہا پتہ نہیں کون فائرنگ کر رہا ہے، کدھر کر رہا ہے، مجھے یہ نہیں تھا پتہ میرے گھر میں ہی ہو رہی ہے نیچے سسرال کے۔ تو وہ 10 منٹ گزرے ہیں تو بہت زیادہ فائرنگ سٹارٹ ہوگی نا نیچے، لائٹ ہماری بند ہوگی۔ تو پھر ہم پیچھے والے ایک کمرہ تھا ادھر بیٹھ گئے سارے پریشان۔ 15 پہ کال کی میں نے کہ ایسے ہمارے گھر پہ فائرنگ ہو رہی ہے، تو یہ ایڈریس ہے، تو آپ بھیجیں کسی کو 15 والوں کو۔ گھنٹہ گزر گیا، اس درمیان کوئی نہیں آیا رابطہ۔ گھنٹے بعد ایک کال آئی مجھے، کہتے ہیں میں ایسے جو بات کر رہا ہوں، تو آپ لوکیشن بتائیں۔ میں نے انہیں لوکیشن بتائی اپنی،
تو وہ لوکیشن پہ بھی آتے آتے انہوں نے آدھا گھنٹہ لگا دیا. جی. جب باہر آئے ہیں گلی کے تو انہوں نے کال کیا SHO صاحب نے کہ میں SHO بات کر رہا ہوں, آپ باہر آئیں. جب وہ ٹیم آئی ہے ان کی پولیس والی ٹیم آئی اس دوران وہ نکل گئے تھے؟ نہیں ادھر ہی تھے نا, پھر وہ فائر کر رہے تھے نا. اچھا. میں نے انہیں کہا کہ سر آپ گلی میں آئیں, سیدھا آگے آ جائیں, ابھی بھی نیچے ہی ہیں. اگر وہ موقع پہ آ جاتے اسی ٹائم تو پکڑ لیتے انہیں. مطلب پولیس نے جان بوجھ کے نہیں جان چھڑوائی اپنی. تو آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا تو میں نے کہا میں نہیں باہر آتا, مجھے مار دیں تو کون جواب دار ہے. یہ پولیس کی کارکردگی ہے. نیچے آپ کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے لیکن SHO کا کہنا ہے آپ نیچے آئیں. SHO صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے, اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو گولیاں مار دیتا تو کون ذمہ دار تھا اس چیز کا؟ یہی تو بات ہے نا, آپ گلی کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے, 5 منٹ اندر آ جاؤ گلی کے, آپ اسی ٹائم پکڑ لو ان کو جو بھی ہیں. کوئی دشمنی تو ہے نہیں ہماری کسی کے ساتھ, یہاں کسی نے بھیجا ہوگا, پوچھ لے ان سے پکڑ کے. تو وہ آئے آدھا گھنٹہ گزار کے آئے اندر گلی میں, 5 منٹ کی گلی ہے اور آدھا گھنٹہ کے بعد آئے ہیں. تو پھر کال کرتے ہیں, کہتے ہیں آئے نیچے گیا ہوں. تو انہیں محلہ بھی اکٹھا ہوا تھا ہمارا سارا. انہوں نے بتایا کہ بہت فائرنگ ہوئی ہے ان پہ نا. تو ظاہر باہر نظر آتا ہے نا فائرنگ گھر کے باہر. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں, ہم 15 کی کال آئی تھی تو ہم آئے, آپ اپنے متعلقہ تھانے چلے جائیں. میں میرا بردر ان لا اور 2-3 بندے محلے کے میرے ساتھ چلے گئے سول لائن تھانہ. ہم ادھر گئے ہیں تو وہاں پہ سول لائن تھانہ میں فرنٹ ڈیسک پہ گیا ہوں میں نے بتائی انہیں بات. انہوں نے کہا اوپر جائیں, آپ تفتیشی افسر بیٹھا ہوا ہے, انہیں آپ اپلیکیشن دیں. میں اوپر گیا ہوں, اندھیرا تھا, لائٹ کلوز تھی اور سویا ہوا تھا تفتیشی افسر. میں نے آوازیں دی ہیں, انہوں نے نہیں سنی ہے آواز. میں نے ہاتھ سے ہی لایا, میں نے کہا سر مجھ پہ فائرنگ ہوئی ہے, آپ کا علاقہ ہے یہ پاس ہی, تو بہت زیادہ فائرنگ ہوئی ہے تو اپلیکیشن دینی ہے. تو آگے سے مجھے کہتا ہے تو فائرنگ اتنی ہوئی, تو مرا نہیں ہے. یہ تفتیشی کے الفاظ تھے. تو میں نے غصے میں ہو گیا, میں نے اسے کہا ضروری ہے کہ میں مرتا تو پھر کس نے پوچھنا تھا؟ پولیس والے اور یہ بڑے جو اعلیٰ افسران ہیں کسی نے بھی نہیں پوچھنا, غریب بندے کا کون ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے نہیں سنی. مجھے کہتا صبح آئیں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. ہم نکل آئے سارے. میں نے پھر گھر آیا ہوں, میں بیٹھا ہوں, بڑا مایوس ہو گیا. میں نے کہا اچھا میری غلطی یہ ہے کہ میں مسلم ہوا ہوں, بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ میرے ساتھ کھڑے ہونا. بے شک کہ ایک بندے نے اپنا مذہب چھوڑا, اپنا خاندان چھوڑا, اپنا سب کچھ چھوڑا ہے, اللہ کے لیے چھوڑا میں نے. میں یہ نہیں احسان کرتا کہ میں نے کسی کے لیے چھوڑا ہے یا کسی کے پیچھے چھوڑا ہے, کسی کے لیے نہیں. مسلم کو ایک مسلم کے لیے درد ہونا چاہیے, درد ہونا چاہیے, لیکن وہ مجھے درد نہیں نظر آیا کسی میں بھی. ٹھیک ہے. اور 1 سال گزر گیا, دوبارہ حملہ ہوا ہے مجھ پہ اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں عمران خان صاحب کے گھر گیا ہوں اگلے دن تفتیشی کے بعد, بنی گالا وہاں گیا ہوں. ادھر سے انہوں نے نہیں ملنے دیا, واپس بھیج دیا. پھر میں 2-3 دن چھوڑ کے پھر گیا ہوں. انہوں نے پھر وہ جو 2nd چیک پوسٹ ہے وہاں تک چلا گیا میں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں, کسی MNA کی کال کروائیں, PTI کے, کسی اور کی نہیں, PTI کے کسی MNA کی کال کرائیں تو پھر آپ کو اپائنٹمنٹ ملے گی, وہ بھی شباش گل صاحب سنیں گے آپ کو. میں نے کہا جس نے بھی سننا ہے, جو بھی کرنا ہے, اب بھی کروائیں, میں پرابلم میں ہوں, مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ گھنٹے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کوئی مجھے مار دے تو پھر کون آئے گا؟ میری بچی سے خراب ہوگی, میری مسز خوار ہوگی, کسی کا کیا جانا ہے؟ ٹھیک ہے. صرف اس میں ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ غلطی یہ ہے کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا. مجھے وہ درد نہیں نظر آیا کسی میں کہ جو ساتھ کھڑا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہے, کوئی کرے نا, کون مارے گا آپ کو ناجائز, کوئی مارے نا, تو کوئی نہیں نظر آیا. مایوس ہو گیا بڑا. میں پھر چپ کر کے گھر بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ جو ہونا ہے اللہ پاک کی مرضی, جو ہوگی وہی ہوگا. جو رات قبر میں وہ قبر میں ہے. ٹھیک ہے. میں نے اگر دین اسلام قبول کیا تو اپنی آخرت کے لیے کیا اور اپنی مرضی سے کیا قبول, کسی کی زبردستی نہیں ہے اور کسی پہ احسان نہیں ہے میرا. لیکن صرف وہ درد ہونا چاہیے, تکلیف ہونی چاہیے محسوس کہ یار ایک بندہ اپنا مذہب چھوڑ کے ہمارے مذہب میں آیا, تو ہم ساتھ تو کھڑے ہوں نا. کوئی کھانے کے لیے نہیں مانگ رہے ہم, یا کوئی چیز نہیں مانگ رہے, صرف یہ ہے کہ آپ ساتھ کھڑے ہوں, آپ تھوڑی سی احساس کریں. اور مایوس ہوا اس گورنمنٹ سے. تو ابھی میں نے بلال صاحب سے رابطہ کیا, میں نے باسط علی صاحب سے رابطہ کیا جو نیوز اینکر ہیں کوئی, اور آئینہ کلتو چینل کے چیمہ صاحب ہیں, ان سے میسیجز کیے. 6-7 مہینے سے میسیجز کر رہا ہوں, میرا انٹرویو کر دیں, میں پریشان ہوں, مجھ پہ حملے ہو رہے ہیں, قتلانہ. انہوں نے تو رپلائی کرنا گوارا ہی نہیں سمجھا ہے. پھر میں نے غصے سے انہیں کہا کہ لڑکیوں کے اگر انٹرویو ہونا تو آپ لوگ بھاگ جاتے ہو. تو جدھر احساس کی بات ہے, تکلیف کی ہے, اور جدھر ریئل بات ہے ادھر آپ لوگ آ نہیں رہے. ٹھیک ہے. پھر بلال صاحب کو اللہ پاک خوش رکھے, لاہور میں ہی ہے, نیوز اینکر ہے. ان کو میں نے میسیج کیا, میرے ایک میسیج پہ انہوں نے مجھے رپلائی پہ کال کی. مجھے کہتے ہیں آپ بھائی پریشان نہ ہو, لاہور آئیں,
میں اسلام آباد نہیں آ سکتا, میں تھوڑے دن لیٹ ہوں, تو آپ کا معاملہ سیریس ہے, آپ آئیں ادھر. جی جی تو ہم انٹرویو کرتے ہیں. میں آ گیا, بلال صاحب نے میری کافی سپورٹ کی, انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں میرے, اور میں کہتا ہوں اللہ پاک اس طرح کے مطلب احساس کرنے والے پاکستان میں, مطلب اگر زیادہ لوگ نہیں ہیں, چلو ایک آدھا تو اللہ پاک نے کوئی پیدا کیا ہی ہے نا, ماں کا بیٹا جو احساس کرتا ہے. تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور انہوں نے مجھے کہا بھی کہ آپ کی آواز ضرور پہنچے گی. اور میری حمزہ شہباز صاحب سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے جو ہمارے ابھی موجودہ ہیں گورنمنٹ, شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, ان سے یہی اپیل ہے کہ مجھے تحفظ دیں اور مجھے اس سارے معاملے میں ذرا میری طرف غور کریں. میں نے اپنا ریلیجن چھوڑا ہے, میں نے اسلام قبول کیا. میری سزا یہ ہے کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا, مجھ پہ قتلانہ حملے ہو رہے ہیں اور ہر لحاظ سے مجھے پریشانی کا باعث مطلب اٹھانا پڑ رہا ہے. تو کوئی بھی نہیں ہے. میں نے جے ڈی سی صاحب کو خط لکھا, میں نے جے ڈی سی صاحب سے رابطہ کیا جو کراچی میں ہیں, جی جی ظفر عباس صاحب, جی جی کوئی رسپانس نہیں دیا. میں کہتا ہوں پتہ نہیں ویڈیوز کیسے چڑھاتے ہیں وہ اور لوگوں کی, چلے ریئل میں کچھ بھی نہیں, کسی نے کچھ بھی نہیں کالز کی, نہ کوئی رسپانس دیا, نہ کوئی یہ کہا کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی انٹرویو کرتے ہیں. جی. میں تو ویڈیوز دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہے, فضول میں بس یہ دیتے ہیں. جی جی. تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود تھے جو ایک کرسچن تھے, مسلم ہوئے. مسلم ہونے کے بعد ان کو جو بھی پریشانی آئی ہیں آپ نے سنی ہے. ناظرین کیوں نہیں ہم مسلمان ایک مسلمان کے لیے درد رکھتے. ناظرین ہمارا مذہب بہت پیارا, دین اسلام بہت پیارا ہے, ایک مسلمان کے لیے بلکہ غیر مذہب سے بھی بہت پیار کرنے کا اور اسے باادب طریقے سے ملنے کی اجازت دیتا ہے. پھر ہمارے ایک کرسچن ہیں, بلکہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے تھا, لیکن ہماری پولیس کی بے حسی آپ دیکھ لیں. بلکہ وہ تھانے کے اندر جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ مرے تو نہیں, اس کے وہ تھانے دار تھا جو بھی تھا. تو ناظرین اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ اعلیٰ حکام تک پہنچے اور اعلیٰ حکام ہماری حکومت کے پاس پہنچے اور اس بات پر فوری طور پہ ایکشن لیں. تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے.